الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، گزشتہ تقریباً ایک صدی سے جو ایک دجالی نظام پوری دنیا کے اوپر آہستہ آہستہ اپنے پنجے جو ہیں وہ گاڑتا چلا جا رہا ہے، اب وہ آخری مارکے کی طرف رواں دواں ہے۔ اس کے بارے میں بہت تفصیل سے پہلے بھی ہم نے تذکرہ کیا ہے اور بار بار تذکرہ کیا ہے کہ یہ دجالی نظام بنیادی طور پر اس زائنزم اور کرسچینٹی جو کہ اپنے اپنے مذاہب کو چھوڑ چکے تھے، یہودی اپنے مذہب کو چھوڑ کے ایک صہیونی تحریک میں بدل دیا گیا تھا ان کو، اور وہ ہوا تھا 1896 کے درمیان، جس کے دوران 97 یا 96 جو بھی ہے، صحیح تاریخ اکثر اوقات نہیں بتائی جاتی، کہ جب انہوں نے پروٹوکولز لکھے تھے اور اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا کے غلبے کی ایک تحریک کا آغاز کیا تھا۔ دوسری طرف کیتھولک چرچ جو تھا وہ اس کو وسیع المشرب چرچ کہتے ہیں، انہوں نے آرتھوڈاکس کرسچینٹی جو تھی، جو پرانی کرسچینٹی کو چھوڑ کے اپنے آپ کو وسیع المشرب ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی وہ تمام تر ذمہ داریاں جو ہیں ان کو چھوڑ دیا تھا جو کبھی ادا کیا کرتے تھے، اور ایک مورل گارڈ بنے ہوتے تھے اور بادشاہوں کو بھی اپنے کٹہروں میں بلایا کرتے تھے، جن کے خلاف فرینچ ریولوشن اٹھا تھا اور پھر ان کی طاقت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی تھی۔ ان دونوں کے ملاپ سے، ان دونوں کی جو نسل پیدا ہوئی، اس کی نسل کے ملاپ سے ایک تہذیب نے جنم لیا تھا جس کو کہتے ہیں ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن۔ اس میں یہودیوں کا اتنا حصہ نہیں تھا، کیونکہ یہودی تو اپنے طور پر اپنے تہذیب کو سنبھالے ہوئے تھے، اپنے گھروں کے اندر نہ ٹی وی رکھتے تھے، نہ ریڈیو رکھتے تھے، نہ اور کوئی کام رکھتے تھے، نہ اور کس طرح سے تعلق رکھتے تھے اس تہذیب کے ساتھ، لیکن انہوں ہی نے عیسائیت کو مکمل طور پر ختم کر کے ایک ایسی سیکولر، غیر مذہبی، ملحدانہ قسم کی تہذیب جو تھی وہ پورے یورپ کے اندر اس کو باقاعدہ ایک جیسے فروغ دیا۔ اور پھر آج صورتحال یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایک بھی واضح کرسچن ملک نہیں ملے گا جو کہے گا کہ ہم بحیثیت ملک عیسائی ملک ہیں، خواہ وہ برطانیہ ہو، خواہ وہ جرمنی ہو، خواہ وہ ناروے ہو، خواہ وہ سویڈن ہو، خواہ وہ ڈنمارک ہو، وہ عیسائی کہلوانا پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے آپ کو اس نیشن کے طور پہ کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح 1917 کے میں جو بالشوک ریولوشن آیا تھا، جیسے کمیونسٹ ریولوشن آیا تھا، وہ بھی انہوں نے اس وقت ایک بہت مضبوط آرتھوڈاکس چرچ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پر رشیا کے اندر سیکنڈ ورلڈ وار کے قریب، فرسٹ ورلڈ وار کے بالکل آخر میں اس وقت وہاں پر انقلاب لے کے آئے تھے، باقاعدہ آپ جسے کہتے ہیں مینج کیا تھا، کیونکہ روس کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم قسطنطنیہ جو ہے، استنبول جو ہے، وہ تمہارے حوالے کر دیں گے اگر آپ کرائمیا کو جا کے وہاں پر آپ فتح کر لو اور باسفورس کے کنارے پہ پہنچ جاؤ۔ تو پولینڈ کو ناراض کرتے ہوئے روس نے یہ حرکت کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہوا یہ کہ انہوں نے خاص طور پہ اس انقلاب کو آگے لے کے آئے، اور پورے کا پورا وہ بلاک جو کہ روس کے اوپر مشتمل تھا، پھر اس کے بعد چین بھی شامل ہوا، پھر اس کے اندر وہ تمام ممالک جیسے کہ روس کے زیر اثر تھے، جیسے یوگوسلاویہ تھا، چیکوسلاویکیا تھا، پولینڈ تھا، ہنگری تھا، یہ سارے جو تھے یہ بھی اسی طرح کے کمیونسٹ ممالک کے اندر کمیونزم کے اندر داخل ہو گئے، اور وہ جو تھے ایک خدا پرستی سے دور ہوتے چلے گئے۔ تو یہ جو معاشرہ تھا، اس معاشرے نے اپنی اخلاقیات بنائی، اپنی وہ تمام تین چیزیں جو تھیں ان کو آگے بڑھایا۔ 1992 کے اندر ان کو جب اندازہ ہو گیا کہ اب ہمیں جو کیپٹلزم ہے، اس دجالی نظام کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، تو اب دجالی نظام کا کنٹرول آ گیا ہے۔ ہم نے روس کو تقریباً شکست دے دی تھی 1988 کے اندر، اب اس کو خاتمہ کر کے پوری دنیا کے اندر اب براہ راست اس نظام کو نافذ کیا جائے، بلکہ اس نظام کا کنٹرول جو ہے وہ پوری دنیا پر غالب کر لیا جائے۔ یہ نظام اس وقت اپنے پورے کے پورے اپنی پوری قوت، اپنی طاقت کے ساتھ اس دنیا پر نافذ ہے۔ یہ کیا ہے یہ نظام؟ اور یہ نظام اب کس جنگ کی طرف آ چکا ہے، اور یہ مسلسل جنگ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اس دنیا کا جو ہے اس کے اندر اس کا قبضہ برقرار رہے۔ اس نظام کو چلانے والے
پوری دنیا میں صرف 60 لوگ ہیں جن کو richest of the richest کہتے ہیں، دنیا کے امیروں کے امیر ترین لوگ۔ یہ 60 لوگ وہ ہیں، صرف 60 لوگ، کہ جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ اس دنیا کے 50% لوگ نیچے کے ہیں، ان مل کے بھی ان کے پاس اتنی دولت نہیں ہوتی جتنی ان کے پاس ہے یہ۔ اور ان کی اس دولت کی وجہ سے، اور یہ تقسیم اگر تھوڑی سی بھی کر دیں تو بہت آسانی سے اس دنیا کے اندر امن اور سکون آ سکتا ہے۔ ان کی اس دولت کی وجہ سے ملینز آف پیپل جو ہیں وہ دنیا میں مرتے ہیں، جنگ کی وجہ سے نہیں مرتے۔ آپ کبھی تعداد اٹھائیں ان بچوں کی جو مرتے ہیں، وہ اس وجہ سے مرتے ہیں کہ ان کو پراپر خوراک نہیں ملتی، مال نیوٹریشن کی وجہ سے مرتے ہیں، ان تک ایسی ان کو خوراک نہیں ملتی، وہ بیماری کا گرفتار ہوتے ہیں، اور پھر ان کو بیماری میں دوا نہیں ملتی۔ یعنی اگر آپ یہ اپنی پوری کی پوری دولت کا تھوڑا سا حصہ بھی تقسیم کر دیں تو اس پوری دنیا کے اندر مکمل طور پہ کسی طور پر کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو، نہ کوئی بندہ بیماری کے اندر ایسا ہو کہ اس کو دوا نہیں ملی، اور نہ بھوک کے اندر اس کو کھانا نہ ملے۔ اس کے باوجود یہ رچ رہیں گے، یہ بالکل رہیں گے، ان کو کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ ان کی دولت میں کمی نہیں واقع ہوگی۔ دوسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ جنہوں نے پوری اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو امیر بنانے کے لیے اس نے کائنات کی جو ایکولوجی تھی، یعنی جو اس کائنات کے اندر اللہ نے حسن قائم کیا ہوا تھا، فطرت کا حسن قائم کیا تھا، اس کو انہوں نے تباہ کیا، جس کو آج لوگ روتے ہیں کہ ہم نے انوائرمنٹ جو ہے تباہ کر دی، اس فطرت کی فضا کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کی وجہ سے کم از کم 27 ایسی بیماریاں ہیں کہ جو اس فیکٹر کی وجہ سے، ان فیکٹریاں لگیں اور اس کے اندر اوزون لیئر کے اندر جو سوراخ ہوا اور اس کائنات کے اندر جو چھیڑ چھاڑ کی 27 بیماریاں تقریباً اس کی وجہ سے پیدا ہوئی، اور 57 مختلف قسم کے وہ جو فنڈامنٹل ریسورسز تھے جو انسان کو ملنے چاہیے تھے، جیسے صاف ہوا ہے، جیسے صاف پانی ہے، جیسے صاف انسان کو زندگی کی ماحول ہے جس کے اندر وہ رہنا چاہتا ہے، یہ 57 بیسک ریسورسز تھے، انہوں نے تباہ کر دی اپنی انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے، اور یہ امیر ہو گئے۔ یہ 2 بڑے جرم انہوں نے کیے، لیکن اس جرم دونوں کی وجہ کیا تھی؟ اس دونوں جرائم کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑی جنگ کے لیے تیار کر رہے تھے، اور اس نظام کا انہیرنٹ تھا، یہ تھا کہ اس نظام کی جو جنگ ہے وہ انہوں نے لڑنی ہے۔ اسی لیے انہوں نے مستقل اس 100 سال کے اندر اس جگہ کوئی ایسا دن سال نہیں چھوڑا جب اس دنیا میں کبھی جنگ نہ ہو رہی ہو۔ ایک وار تھیٹر جو تھا وہ اس کو انہوں نے قائم رکھا، یعنی 1901 میں یہ امریکنز جو تھے یہ فلپین میں داخل ہوئے ہیں کہ ہم تمہیں اسپینش سے آزادی دلائیں گے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس پورے کے پورے ملک کے ساتھ جو ظلم کیا، جو بربریت کی، جو اس کو ایک طوائفوں کا اڈا بنا کے اس کو میٹرو منیلا کو چھوڑا، اور پھر اس کے بعد آگے چلتے جائیں کہاں سے چلتے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ پیسہ جو کہ وہ خرچ سکتے ہیں اس غریب آدمی پر، یہ پیسہ بنیادی طور پر اس وار کے لیے بچاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس وار سے اپنے آپ کو دوبارہ امیر کرنا ہوتا ہے۔ وہ جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بیہائنڈ ایک بہت بڑا ایجنڈا جو ہے وہ کار فرما ہے۔ یہ جنگیں اس تجربے سے آخر چلتے چلتے اس وقت ہم جس جنگ کے اندر داخل ہو چکے ہوئے ہیں وہ جنگ ہے یوکرین کی۔ میں نے 2-2.5 سال پہلے بھی کہا تھا کہ جب بھی کبھی تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہوگا وہ یوکرین اور اس علاقے سے ہوگا، کیونکہ یوکرین وہ جگہ ہے جہاں سے انٹرنیشنل جو ہے ایک کانفلکٹ شروع ہوگا، اور اس کے اندر پھر مسلمانوں کا خطہ جو ہے اس کے اندر آگے اس میں انوالو ہو جائے گا، اور وہاں پر خاص طور پہ شام، جیسے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شام سے اس جنگ کا بنیادی آغاز ہوگا جو ملمت الکبریٰ کی طرف لے کے جائے گی، اور شام سے فساد کا جب شام ہی تباہ ہو جائے تو پھر سوچو کہ کسی جگہ اور کوئی آپ کو خیر نہیں ہے۔ لیکن کچھ علامات ایسے ہیں جن کے اوپر میں آپ کو اس وقت تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جو کہ اس وقت پوری امت پہ چھائی ہوئی ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا شاید بہت برے والی صورتحال جو ہے ہمارے اوپر آنے والی ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے آپ کے ہاں زلزلے بہت آئیں گے، اور اتنے زیادہ زلزلے آئیں گے کہ آپ کو
جسے کہتے ہیں ایسے ہوگا کہ جیسے ایک جگہ سے زلزلہ آیا تو دوسری جگہ یعنی جیسے ایک کنٹینیوٹی بن جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ میں اس وقت اب سیزمک چارٹ جو ہے وہ اگر کوئی بندہ جا کے دیکھ لے تو آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت دنیا کے ہر ملک کے اندر کہیں نہ کہیں چھوٹا چھوٹا زلزلہ جو ہے آ رہا ہے، جیئرلی تو نہیں میں بلکہ ڈیلی کی صورتحال کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ 50 سے 100 سے 300 بعض 500 کے قریب زلزلے جو ہیں وہ مختلف مقامات پہ ادھر سے آسٹریلیا سے ان کے وہاں تک آ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز جس کے بارے میں یہاں پر آپ کو اس وقت توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک اہم ترین بات کی تھی، ہم بالکل اس وقت اس طرف آ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ بدأ الاسلام غریباً، اسلام جو ہے وہ اس کی ابتدا جو تھی وہ اجنبیت سے ہوئی تھی، وسیعود غریبا، اور آخر میں بھی اجنبی ہو جائے گا، وطوبیٰ للغرباء، اور پھر بشارت دو ان لوگوں کو جو اجنبی ہو جائیں گے۔ اب اس کے اوپر یہ احمد طبرانی کی جو حدیث ہے جو عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کی روشنی سورج کی روشنی کی مانند ہوگی۔ سیدنا ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ ہم لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں بھی اجر عظیم دیا جائے گا، لیکن یہ غریب مہاجرین ہوں گے جو کہ زمین کے ہر حصے سے اٹھائے جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا اجنبیوں پر رحمت، اجنبیوں پر رحمت، اجنبیوں پر رحمت۔ آپ سے پوچھا گیا یہ اجنبی کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا صالح لوگ جو برے لوگوں کی کثیر تعداد کے درمیان ہوں گے اور ان کی اطاعت کرنے والے ان کی نافرمانی کرنے والوں سے زیادہ ہوں گے، ان کی اطاعت کرنے والے ان کی نافرمانی کرنے والے سے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ہے کیفیت کہ اس وقت پوری عالم اسلام میں آپ وہاں سے چل کے یہاں تک چلے جائیں، یا تو آپ کو ہجرت کرنے والے نظر آئیں گے کہ شام سے ہجرت ہو رہی ہے اور یمن سے ہجرت ہو رہی ہے اور افغانستان سے کبھی ہو رہی تھی، اب تو خیر بہت امن ہو گیا، باقی جگہوں پہ آپ یعنی معاشی سطح بھی ہو رہی ہے اور دین کے حساب سے ہو رہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اجنبیت ہمارے ہاں کہ ہم دنیا میں جیسے مکہ میں جب اسلام آیا تھا تو اجنبی تھا، نہ ان کا اپنا کوئی نظام تھا، نہ اکنامک سسٹم تھا، نہ سوشل سسٹم تھا، نہ کوئی اور صورتحال تھی، نہ انہیں کوئی زندگی میں عزت و توقیر دی جاتی تھی معاشرے کے اندر وہاں پر۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ ہم اجنبی ہو چکے ہیں، اور یہی کیفیت جو ہے اسی کیفیت کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت انس سے مروی ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا کہ مومن مسلمانوں کی جماعت کے لیے دعا کرے گا مگر قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے دور اس وقت ہمارا۔ اللہ فرمائیں گے تو اپنی ذات کے لیے اور اپنی پیش آمدہ ضروریات کے لیے دعا کر، میں قبول کرتا ہوں، لیکن عام لوگوں کے حق میں قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ انہوں نے مجھے ناراض کر لیا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ میں ان سے ناراض ہو چکا ہوں۔ ہم اللہ کی ناراضگی کے اس دور میں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حق کا ساتھ نہیں دیتے اور ہم خاموش ہیں۔ وہ جو مشہور حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امی کو کچھ بستیوں پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جبریل واپس چلے گئے اور کہا یا اللہ اس بستی میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے طرفت عین، یعنی آنکھ چھپکنے جتنا گناہ بھی نہیں وہ کرتا۔ اب سوچئے اس سے بڑا تزکیہ ہو سکتا ہے، اس سے بڑا چلہ ہو سکتا ہے، اس سے بڑا گناہوں سے بچنا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ بدبخت ہے کہ جو عابد و زاہد تھا لیکن میرے نام کی غیرت پر اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا۔ جاؤ اس کو نیچے رکھو اور اس کے اوپر پوری بستی الٹ دو۔ تو اس وقت یہ جو کردار ہے کہ اللہ کی غیرت کے نام پر ہمارا رنگ نہیں بدلتا، وہ ہمارے پر آ چکا ہوا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو یوکرین کی جنگ ہے اور ہمارے جو زلزلوں کا عالم ہے، مجھے لگتا یہ ہے، اندازہ ہے جس پہ آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ دجالی سسٹم جو ہے وہ ہم پر حاوی ہونے والا ہے، اور اس لیے حاوی ہونے والا ہے کہ ان کا مقصد بنیادی طور پر اس امت مسلمہ کی جنگ سے فائدہ اٹھانا ہے۔ وہ تمام ریسورسز جو اس امت مسلمہ کے پاس ہیں
اب وہ چاہتے ہیں کہ براہ راست کسی نہ کسی طریقے سے ان کے پاس آ جائیں اور یہ وایا میڈیا والی صورتحال نہ رہے، وہ جو ملامت کبریٰ کی آخری صورتحال کہ وہ تمام خطوں پہ قابض ہونا چاہیں گے۔ تو اس وقت آپ عرب دنیا کو دیکھ لیں، آپ ایران کو دیکھ لیں، آپ پاکستان کو دیکھ لیں، باقی جگہ پہ دیکھ لیں، عرب دنیا ایران کو اپنے ساتھ اکٹھا نہیں دیکھنا چاہتی۔ ان کے ابھی تک عرب و عجم کی پرانی دشمنیاں وہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عرب جو ہے یہ ہمارے اوپر قابض ہوئے تھے اور انہوں نے ہماری دستگرد کی بادشاہت ختم کی تھی، اور عرب یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک زمانے کے اندر وہ ایک موومنٹ چلائی تھی ابو مسلم خراسانی کے حوالے سے، انہوں نے عرب کو تباہ کیا، تو پہلے بھی ہم پہ رول کرتے آئے تھے، وہ بھی ایک چیز ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے۔ ترکی اور عربوں کا آپس میں کے اندر شدید قسم کی صورتحال ہے، شدید قسم کا اختلاف ہے۔ ترکی والے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے الخلافت من القریش کا نعرہ لگا کے دوبارہ ہماری خلافت عثمانیہ کو ختم کیا تھا، اور یہ امت کے مجرم ہیں، یہ خواہ شریف مکہ کی اولاد ہو، خواہ یہ آل سعود ہو، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اسی طرح عرب یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہماری صدیوں کی وہ اسٹیبلش خلافت جو تھی، جو کہ سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کے بنو عباس تک چلی آ رہی تھی، اس کو ہم سے چھینا اور خلافت کسی اور طرف منتقل کر دی اور ہم پہ رول کرتے رہے۔ یہ کیفیت ہے۔ مصر کی صورتحال، باقی چیزوں کی صورتحال ایسی ہے۔ تو اس وقت ایک فضا سی بنی ہوئی ہے۔ اس فضا کے اندر وہ چیز جو تھی، دو جگہوں کی خوشخبریاں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی تھیں، ایک شام کی اور ایک یمن کی۔ یمن کے بارے میں تو جو حدیث ہے شاید میرے پاس اس وقت سامنے ہو، ہاں میں ابھی آپ کو سناتا ہوں۔ مسلسل آخری زمانے میں امت پر آنے والے شدید ترین حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی جانب سے فرد بخش ہوا کی خبر۔ اب یہ حدیث سناتا ہوں۔ مسلسل میری امت میں ایک گروہ حق پر غالب رہے گا، قائم رہے گا، قائم اور غالب۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کی طرف متوجہ ہوئے جبکہ آپ یمن کی طرف پیٹ کیے ہوئے تھے، فرمایا میں رحمان کی جانب سے کشادگی کی ہوا اس طرف سے محسوس کرتا ہوں۔ اور دوسرا آپ نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی ایسا فتنہ ہو تو علیکم بالشام، تم شام کی طرف رخ کرنا، تم شام کی طرف رخ کرنے کا کیوں کہا گیا؟ جو مارکہ برپا ہونا ہے، اس مارکے میں ایک تو صورتحال یہ ہے کہ کسی نہ کسی طور پر لگتا یہی ہے کہ ویسٹ جو ہے وہ رشیا کو زیر کر لے گا، کیونکہ اس وقت یوکرین کے اندر جتنا اسلحہ پہنچ چکا ہے، اس وقت ابھی 2 دن پہلے کی خبر ہے کہ جو نورڈ کی جو گیس پائپ لائن تھی جو جرمنی نے بچھائی تھی 20 ارب ڈالر لگا کے، جو کہ نارڈ لائن جو تھی، جو کہ وہاں سے آتی تھی اپنا رشیا سے آتی تھی گیس پائپ لائن، اس کو ناروے نے اور امریکہ نے مل کے تباہ کر دیا ہے، اور مجبوراً جرمنی کو بھی اس جنگ میں شریک ہونا پڑے گا۔ تو وہ اس کے اندر روس جو ہے کسی نہ کسی طور پر وہ زیر ہو جائے گا، اور پھر وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں ویسٹ جو ہے اہل روم جیسے آپ نے کہا ہے وہ جھنڈے لے کے اس طرف آئیں گے۔ یہاں پر جو دوسری صورتحال جو شروع ہونی ہے وہ ہے اسرائیل جو ہے وہ اپنی ان روڈز جیسے بنا رہا ہے، یو اے ای میں آ چکا ہے، اس نے جس طرح اس پہ قبضہ کرنا ہے اور اس نے اس خطوں کے اوپر انٹر ہونا ہے، تو پھر امام مہدی جو ہیں وہ ان کی جو بیعت ہونی ہے، وہ جو مشہور سیکوینس بار بار بتایا ہے کہ عمران البیت المقدس خراب الجسد خروج الملحمہ، کہ بیت المقدس کی آبادی وہ سینٹر پوائنٹ بنے گا، اور وہاں سے آ کے یہاں پر مدینہ کی ویرانی ہوگی، اور مدینہ سے آپ بھاگ کے نکلیں گے اور مکہ میں بیعت ہوگی۔ لیکن اس سارے سینیریو میں میں بھی ریسنٹلی عرب دنیا کی کچھ لوگوں سے مل کے آیا ہوں، میں نے دیکھا یہ ہے کہ وہ دنیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اپنے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ ایک ان کی امیدیں جو ہیں افغانستان کے ساتھ ہیں، دوسری امیدیں ان کی پاکستان کے ساتھ ہیں۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اب میدان جنگ جو ہے یہ گرم ہونے والا ہے، اور اس میدان جنگ میں پاکستان کی شامت آنی ہے پہلے، کیونکہ ہند نے وہ ایک پورا مکمل پلان ہے کہ کنٹینمنٹ آف چائنا کے اندر انڈیا کو پاکستان پہ حملہ آور کروا کے یہاں کے نظام کو تباہ و برباد کیا جائے، اور اس کے سائملٹینیسلی وہ جو جنگ اس طرف سے چل رہی ہوگی کنٹینمنٹ آف چائنا کی، اس سے یورپ کے علاقے کو جو ہے اس کو انوالو کر کے ٹرکی کے اوپر حملہ کر کے قسطنطنیہ کو فتح کرتے ہوئے، استنبول کو فتح کرتے ہوئے شام تک پہنچا جائے۔ یہ میدان جنگ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ گرم ہونے والا ہے۔ اس میدان جنگ کے
وہ 60 لوگ جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے ان میں سے کم از کم 90% لوگ جو ہیں وہ امریکہ میں رہتے ہیں، وہ جنگ چاہتے ہیں۔ زمین کہاں گرم ہوگی؟ ایشیا میں اور یورپ میں۔ زمین پہلے کب گرم ہوئی تھی؟ 1945 میں، 1943 میں، جو 45 تک گئی تھی، ایشیا میں اور یورپ میں۔ زمین پہلے گرم کب ہوئی تھی؟ 1911-12 میں، ایشیا میں اور یورپ میں۔ اور اس دجالی نظام کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ وہ 60 لوگ جن میں سے 90% لوگ جو ہیں وہ امریکہ میں رہتے ہیں، اور جن میں سے 90% لوگ جو ہیں وہ یہودی ہیں۔ وہ سرمایہ کی بنیاد پر پوری دنیا کے جنگ کے شعلوں میں لپیٹنا چاہتے ہیں، لیکن یہ وہ جنگ ہے جس سے مسلمانوں کی آئندہ آنے والی خوشخبری وابستہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔